کتاب وہی ہے، لیکن اس کتاب سے نسبت اور تعلق کیسا ہے، اس تعلق کے اعتبار سے نتیجہ ہمارے اور آپ کے دامن میں آتا ہے۔ اگر اس کتاب سے ہمارا تعلق بہترین ہے، کامیابی ملتی ہے، بلندی ملتی ہے، اور اگر اس کتاب سے ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس سے آپ تھوڑی چیز چاہیں وہ بھی ملے گی، زیادہ چاہیں وہ بھی ملے گی، دنیا چاہیں وہ بھی ملے گی، آخرت چاہیں وہ بھی ملے گا۔ یہ ہمارے اور اپنے آپ کے ظرف کی بات ہے، خواہشات کی بات ہے، چاہت کی بات ہے۔ ہم قرآن سے کیا چاہتے ہیں، قرآن سے جو کچھ ہم چاہیں گے انشاءاللہ العزیز وہ ہمیں ملنے والا ہے۔ قرآن کے ذریعے اگر ہم جنت چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز جنت ملے گی۔ قرآن کے ذریعے ہم جہنم چاہتے ہیں، جہنم بھی اسی قرآن کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو مل سکتی ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے سے دنیا کے اندر سرداری بھی مل سکتی ہے، اسی قرآن کے ذریعے دنیا کے اندر امامت بھی مل سکتی ہے، اسی قرآن کے ذریعے قیامت کے میدان میں بلند مقام مل سکتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے صاحب قرآن کے والدین کا مقام و مرتبہ بھی دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں بلند ہو سکتا ہے۔ آئیے چند باتیں میں بطور مثال آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، انہوں نے مدینہ سے مکہ کا رخ کیا، اور اس وقت مکہ کے گورنر اور مکہ کے امیر اور حاکم نافع بن عبد الحارث تھے، نافع تھے۔ جب نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آ رہے ہیں، چنانچہ اپنے امیر المومنین کا استقبال کرنے کے لیے مکہ چھوڑ کر باہر آئے، اور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام عصفان، عین سین فا الف نون، عصفان نامی جگہ پر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا استقبال کیا۔ آمنا سامنا ہوا، الیک سلیک ہوا اور گفتگو ہوئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر مکہ سے سب سے پہلا سوال کر دیا، کہا نافع تم مکہ کے گورنر ہو، مکہ کے حاکم اور ذمہ دار ہو، تم میرے استقبال کے لیے اتنی دور چلے آئے ہو، بتاؤ مکہ والوں کو کس کے حوالے چھوڑ کے آئے ہو، مکہ میں اپنی ذمہ داری کس کے حوالے کر کے آئے ہو، کون مکہ کی نگرانی کر رہا ہے؟ نافع نے برجستہ جواب دیا، امیر المومنین ابن ابزا کو اپنی جگہ پر ذمہ دار بنا کے آیا ہوں۔ ابن ابزا جن کا نام عبد الرحمن بن ابزا ہے، لیکن معروف و مشہور ہے ابن ابزا کے نام سے۔ کہا ابن ابزا کو مکہ کا ذمہ دار بنا کر کے آیا ہوں۔ امیر المومنین نے سوال کیا ابن ابزا کون ہے؟ یہ ابن ابزا کون ہے؟ نافع نے کہا مولم من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے جسے میں ذمہ دار بنا کے آیا ہوں۔ امیر المومنین نے تعجب کے انداز میں سوال کیا، نافع تم مکہ کے گورنر اور مکہ والوں پر تم ایک غلام کو ذمہ دار بنا کر کے آئے ہو، اپنی آزاد کردہ غلام کو تم نے گورنری کی ذمہ داری دی ہے؟ ابن ابزا کے بارے میں نافع نے جو جواب دیا وہ جواب سنو۔ نافع نے کہا امیر المومنین ابن ابزا اگرچہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے،
لیکن وہ ہوا قاری القرآنی، وہ قرآن کا قاری ہے، وہ عالم بالفرائض اور فرائض کا جانکار ہے، قرآن کا قاری ہے اور فرائض کا یعنی وراثت کے مسائل کا بہت زیادہ جانکار ہے۔ اتنا سننا تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع کی تعریف کی، اور تعریف کرتے ہوئے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی، اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین۔ تمہارے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی کے غار میں پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابن ابزا انہی لوگوں میں سے ہے جنہیں رب کائنات نے قرآن مجید کے ذریعے یہ مقام اور یہ سرداری اور گورنری آج عطا کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع کے اس انتخاب کی تعریف اس لیے کیا کہ جس کو منتخب کیا تھا نافع نے وہ دنیا کے علوم کا جانکار نہیں تھا، دنیا پرست نہیں تھا، بلکہ کتاب اللہ کا علم رکھنے والا تھا، کتاب کا قاری تھا، اللہ کی کتاب قرآن مجید کا پڑھنے والا تھا، اس کا حافظ تھا اور فرائض اور وراثت کے مسائل کا جانکار تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کی۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں، شاید آپ نے سنا ہوگا، ایک نام ہے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن سلمہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی جگہ صحیح بخاری کے لفظانی کے اندر ایک کا واقعہ نقل کیا ہے کہ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کی مسجد میں امامت کرواتے تھے، اپنے قبیلے کی مسجد میں امامت کروا رہے ہیں۔ عمر کتنی ہے وہ خود کہتے ہیں وَأَنَا ابْنُ 6 سنین او 7 سنین، میں 6 سال کا یا 7 سال کا تھا، اپنی قوم اور قبیلے کی مسجد میں لوگوں کی امامت کرواتا تھا۔ کیسے امامت کا یہ مقام ملا، لوگوں نے کیسے امامت کے لیے آگے بڑھایا، وہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا گاؤں ایسے جگہ تھا جہاں سے ایک راستہ گزرتا تھا مدینہ والا، لوگوں کا گزر ادھر سے ہوتا تھا، مدینہ جانا ہوتا تھا ادھر ہی سے گزرتے تھے، مدینہ سے لوگ واپس آتے ادھر ہی سے گزرتے تھے۔ 5-6 سال کا لڑکا وہ خود کہتا ہے میں روزانہ صبح جاتا اسی راستے پر بیٹھ جاتا، مدینہ سے آنے والے آتے، میں ان سے پوچھتا تمہارے نبی، تم اپنے نبی سے ملاقات کر کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہاں۔ میں پوچھتا تمہارے نبی نے تمہیں کیا تعلیم دی ہے، کیا سکھایا ہے، کیا بتایا ہے تمہیں؟ وہ جو کچھ سنے ہوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے سناتے، اور میں غور سے سنتا، غور سے سننے کے نتیجے میں ایک مرتبہ سننے کے وجہ سے میرے دل کے اندر وہ بات بیٹھ جایا کرتی تھی۔ کہتے کانما یغرا فی صدری، گویا کہ وہ بات میرے سینے کے اندر چپکا دی جاتی تھی۔ اتنا غور سے سنتے، ایک مرتبہ سننے کے نتیجے میں 5, 6 اور 7 سال کا لڑکا ساری سنی ہوئی باتوں کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ کر لیا کرتا تھا۔ کہتے روزانہ میرا یہ دستور تھا، میرا یہ طریقہ تھا، روزانہ ایسے میں کرتا۔ لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن میرے قبیلے کے لوگ اسلام کے اور زیادہ بڑھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب 7 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سارے لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے، ہر جہاد جانب سے قافلے جانے لگے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ میرے ابا بھی
یہ لڑکا کہتا ہے میرے ابا بھی اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کو لے کر کے مدینہ گئے اور مدینہ جانے کے بعد اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کیا، کچھ دنوں تک نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، آپ سے قرآن سیکھتے رہے، آپ سے احادیث سیکھتے رہے، آپ سے شریعت کے مسائل اور احکام سیکھتے رہے۔ کچھ دن جب گزر گئے، ہمارے ابا اور قبیلے کے لوگ آنے لگے۔ جب آنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو صلاۃ کذا فی حین کذا و صلاۃ کذا فی حین کذا، کہا جا تو رہے ہو فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھنا، فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھنا، فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھنا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب نماز کا وقت آئے گا فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک آذان دے۔ آپ نے متعین نہیں کیا آذان کون دے گا، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک آذان دے۔ عالم بھی اذان دے سکتا ہے، جاہل بھی اذان دے سکتا ہے، بڑا بھی اذان دے سکتا ہے، چھوٹا بھی اذان دے سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اذان کے کلمات اچھی طرح سے اسے یاد ہو، معلوم ہو، ادا کر لیتا ہو قاعدے سے، وہ اذان دے سکتا ہے۔ یہ روایت کا جملہ بتا رہا ہے فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی اذان دے۔ اور جب نماز کے قیام کا موقع آئے گا، جماعت کھڑی ہونے کی بات آئے گی، امامت کا مسئلہ آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ لِلْقُرْآنِ، تمہاری امامت وہ کروائے گا جو تم میں قرآن کا زیادہ پڑھا ہوا ہوگا۔ اذان کے لیے آپ نے شرط نہیں لگائی، اذان کون دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کیا، کوئی بھی اذان دے سکتا ہے۔ لیکن جب امامت کا مسئلہ آیا، لوگوں کی قیادت کا مسئلہ آیا، نماز پڑھانے کا مسئلہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ لِلْقُرْآنِ، تمہاری امامت وہ کروائے گا جو قرآن تم میں زیادہ جانکار ہو۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں میرے ابا اور قبیلے کے لوگ آئے، نماز کا وقت آیا، اذان دی گئی، جب جماعت کھڑی ہونے کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے بتائے ہوئے اصول اور نسخے کے مطابق تلاش کیا جانے لگا قرآن کا جانکار سب سے زیادہ کون ہے۔ بوڑھوں میں تلاشا گیا نہیں ملا، جوانوں میں تلاشا گیا نہیں ملا، بچوں میں تلاشا گیا تو مجھے سب سے زیادہ قرآن کا جانکار لوگوں نے پایا، اور خود وجہ بتائی اس لیے مجھے قرآن زیادہ یاد ہوا کہ میں روزانہ اسی گزرگاہ پہ جاتا تھا اور مدینہ سے آنے والوں سے میں پوچھا کرتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا بتایا، فَقَدَّمُونِي۔ عمر بن سلمہ کہتے ہیں لوگوں نے مجھے امامت کے لیے آگے بڑھا دیا، آگے بڑھا دیا۔ ایک نماز کا مسئلہ نہیں تھا، تمام نمازیں عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نابالغ کی امامت درست نہیں ہے، نابالغ کی امامت درست نہیں ہے، اور کہتے ہیں یہ واقعی کا جہاں تک مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے اس قبیلے میں عمر بن سلمہ امامت کروا رہے ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر اور اطلاع نہ ملی ہو۔ میرے بھائیو، یہ بیجا بکواس ہے، اپنی بات کو اونچی کرنے کے لیے بیجا عذر یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی کوئی خامی پیش آئی، رب کائنات نے بذریعہ جبریل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا ہے، وہی کے ذریعے بتلایا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اگر نابالغ کی امامت درست نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین اس کی بھی اصلاح کرتا، اور اصلاح کرنے کے لیے بذریعہ جبریل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتا کہ فلاں قبیلے میں ایک لڑکا امامت کروا رہا ہے، اس کی امامت پر پابندی لگائی جائے۔
لیکن اس طرح کی کوئی خبر اور کوئی وضاحت اور صراحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آئی۔ بہرحال بتا یہ رہا تھا کہ وہ لڑکا امامت کرواتا ہے، ایک نہیں تمام نمازوں کی امامت کرواتا ہے۔ اتنا چھوٹا لڑکا کہ سجدے میں جاتا ہے، بسا اوقات اس کا کپڑا اٹھ جاتا ہے، اس کی شرمگاہ دکھائی دینے لگتی ہے، شرمگاہ پیچھے سے دکھائی دینے لگتی ہے۔ قبیلے کی عورتیں مردوں سے شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا امام تو ایسا ہے جس کی شرمگاہ بسا اوقات کھل جاتی ہے اور ہماری نگاہ پڑ جاتی ہے۔ یہی چہر کے ایک مسئلہ اور بتا دو، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ عورتیں بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے آتی تھی۔ اگر نماز پڑھنے نہیں آتی، امامت کروا رہا ہے وہ لڑکا اس محراب کے اندر، عورتیں اگر باہر ہوں، صف میں مسجد کے اندر نہ ہو، کیسے ان کی نگاہ اس بچے کے شرمگاہ پہ پڑی؟ شرمگاہ پہ بچے کے ان عورتوں کے نگاہ کا پڑنا اور ان کا یہ کہنا کہ ایسا ہو رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں مسجد کے اندر آ کر کے مردوں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ بیان عمر بن سلمہ کہتے ہیں جب قبیلے کی عورتوں نے اس طرح کی شکایت کی تو قبیلے کے لوگوں نے پیسہ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میرے لیے ایک بڑا سا جبہ سلوایا، لمبا کرتا سلوایا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ یہ کرتا اور یہ جبہ پا کر کے مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے مجھے اتنی زیادہ خوشی کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ یہ قرآن کی برکت، قرآن کی برکت کا یہ نتیجہ ہے کہ بوڑھے پیچھے رہ گئے، جوانوں کو پیچھے رہنا پڑا۔ 7 سال کا لڑکا امامت کے لیے محراب کے اندر کھڑا ہوتا ہے، وہ جب کھڑا ہوتا ہے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ جھکتا ہے اس کے سامنے اور لوگ جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وہ سجدے میں جاتا ہے، لوگ سجدے میں جانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کون ہے میرے آگے، چھوٹا ہے یا بڑا، جوان ہے یا بوڑھا، کون ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، وہ قاری قرآن ہے، وہ حافظ قرآن ہے، وہ قرآن کا ہم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اس لیے سارے قبیلے کے لوگ اس کے اشارے پر سر جھکاتے ہیں، وہ جیسے کرتا ہے قبیلے کے لوگ اور سارے مقتدی اسی طرح سے کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ برکت کس کی ہے؟ قرآن کی ہے۔ تو قرآن وہ کتاب ہے کہ آپ جو چاہیں اس سے سب کچھ مل سکتا ہے، بس چاہنے کی بات ہے، ارادہ کرنے کی بات ہے، قدم آگے بڑھانے کی بات ہے۔ ایک اور بات بتاؤں، شاید آپ نے سنا ہو، مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے، لمبی روایت ہے، لیکن اس روایت کا آخری ٹکڑا میں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ٹکڑا بتا کر کے ان ذمہ داروں کے ذہن و دماغ کو ابھارنا چاہتا ہوں جو ذمہ داران، جو گارجین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے آگے بڑھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن کا حافظ بناتے ہیں، قرآن کا قاری بناتے ہیں، قرآن کے سمجھ کے لیے سارے پیسے خرچ کرتے ہیں اور ٹائم صرف کرتے ہیں اپنے اولاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا جہاں حافظ قرآن کو تاج الکرامہ پہنایا جائے گا، شرافت کا تاج پہنایا جائے گا، وہیں اس حافظ قرآن کے والدین کو بھی تاج الوقار پہنایا جائے گا، وقار کا تاج پہنایا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حافظ قرآن کے والدین کو ایسا قیمتی جوڑا پہنایا جائے گا، اتنا قیمتی وہ جوڑا ہوگا، آپ کے سیاسی کی ساری دولت نہیں، آپ کے کرناٹکا کی دولت نہیں، آپ کے ہندوستان کی دولت نہیں، کائنات کی ساری دولت اکٹھا کر دو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قیمتی جوڑے کی قیمت ساری دنیا کی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔
ساری دنیا کی دولت کم پڑ جائے گی اور اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اتنا قیمتی جوڑا حافظ قرآن کے والدین کو پہنایا جائے گا۔ یہ والدین اللہ سے عرض کریں گے، اللہ یہ قیمتی جوڑا ہمیں کس کی وجہ سے پہنایا گیا ہے؟ اللہ کی جانب سے جواب دیا جائے گا، تو نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھنے، قرآن سیکھنے اور قرآن یاد کرنے کا موقع دیا تھا، تو نے وقت فراہم کیا تھا، تو نے خرچ کیا تھا، تو نے نگرانی کی تھی، تو نے نگہداشت کیا تھا، تو نے ذمہ داری اٹھائی تھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے۔ تیرا بیٹا حافظ قرآن ہوا اور اسی کی بدولت آج تجھے یہ قیمتی جوڑا پہنایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ ہم اپنی اولاد کو دنیا کمانے کے لیے دنیا کی جگری دلانے کی کوشش کرتے ہیں، ساری دولت صرف کرتے ہیں، دنیا کی جگری اسے مل جائے تاکہ 50,000 1 لاکھ کی نوکری والا میرا لڑکا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے یہ ڈگری پانے کے بعد آپ کا بیٹا نوکری بھی پا جائے، لاکھوں روپے مہینے میں اٹھانے والا، سیلری اٹھانے والا ہو جائے، لیکن یہ چیز آپ کے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے۔ دنیا تو سمجھ سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آخرت اس کی وجہ سے نہیں سوچ سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنی اولاد کو دین کے راستے میں لگاؤ، دین کے راستے میں لگاؤ۔ لوگ کہتے ہیں دین کے راستے میں ہم لگائیں گے ہمیں بھوکوں مرنا پڑے گا، بھوکوں مرنا پڑے گا۔ آپ رزاق ہو کہ اللہ رزاق ہے؟ بتاؤ، رزاق کون ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ روزی کس نے مقدر کی ہے؟ ہم نے اور آپ نے مقدر نہیں کیا ہے، روزی کا مقدر کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی روزی متعین کر دی ہے، کس کو کتنا ملنا ہے۔ جہاں یہ بات ہے وہیں یہ بات بھی جان لیجئے کہ جتنا لکھا ہوا ہے اتنے سے زیادہ آپ نہیں پا سکتے، جتنا لکھا ہوا ہے اتنا پائے اور کھائے بغیر آپ دنیا سے جا بھی نہیں سکتے۔ بھائیوں، میں اپنے آپ کو یہ فخر کی بات نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو اس جانب متوجہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مثال میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں 8 لڑکے عطا کیے، پہلا لڑکا چھوڑ کر بقیہ 7 لڑکوں کو ہمیں حافظ قرآن بنایا، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے لیے آخرت میں یہ ذخیرہ بن جائے اور ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ روزی کی جہاں تک بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں ان بچوں کے حافظ قرآن اور عالم ہونے سے پہلے جو ہماری حالت تھی اس سے سینکڑوں گنا آج بہتر ہماری حالت ہے۔ اللہ کا یہ شکر ہے۔ علم دین روزی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔ علم دین کی بنیاد پر کوئی یہ کہے دنیا ہماری برباد ہو جائے گی، یہ خام خیالی ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت اور دلیل ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ اور دوستو، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، قرآن کا جانکار بناؤ۔ دنیا بنے یا نہ بنے، دنیا سنورے یا نہ سنورے، دنیا تو کافروں کے لیے آرام گاہ ہے، مومنوں کے لیے تو سجن المومن کہا گیا۔ مومن کے لیے یہ دنیا جیل خانہ ہے، اور جیل میں آرام نہیں ملتا، تکلیف ملتی۔ آخرت جس کی سنور گئی اس کا سب کچھ سنور گیا، آخرت جس کی بگڑ گئی یہ دنیا کی ہماری کوٹھی، بینک بیلنس، ہمارے خزانے، ہماری تجوریاں، ہماری تجارتیں، ہمارے کاروبار، ہمارے بینک بیلنس، ہمارے سونے اور چاندی، ہمارے ہیرے اور جواہرات آخرت کے میدان میں کام آنے والے نہیں ہیں۔ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، قرآن کی دعائیں سکھاؤ، قرآن کے اصول اور مبادیات سکھاؤ، اسی لیے ان کے لیے بھی فائدہ اور آپ کے لیے بھی فائدہ ہے۔ یہی اولاد جب نیک بنے گی، یہی اولاد صاحب قرآن ہوگی۔ ہمارے اور آپ کے مرنے کے بعد اگر اس نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ قرآن کی جانکار ہے، والدین کی اہمیت اور مقام و مرتبے کو سمجھتی ہے، وہ ضرور کبھی نہ کبھی ہمارے اور آپ کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہے گی۔ اللہ میرے والدین پر ایسی رحم و کرم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا۔ لیکن یہ ہماری اولاد جس نے دنیا خالی سیکھا ہے، قرآن نہیں سیکھا ہے، جو خالی دنیا کا علم جانتی ہے، شریعت کا علم نہیں جانتی ہے،
میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے بوڑھے لوگ موجود ہیں، کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے اپنے مرے ہوئے والدین کے لیے دعا کیا ہے؟ دعا کرو والدین کے لیے، آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ والدین کے لیے دعا کرو گے، آپ کی اولاد آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کرے گی۔ اور اگر آپ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرو گے، آپ کی اولاد بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے دعا نہ کرے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ قرآن کو سیکھیں، اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں۔ دنیا بنے یا نہ بنے، آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم قدم آگے بڑھائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔